अस्सलाम वालेकुम। फैज़ान अकबर बोल रहा हूँ जी। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था ब्रायन ट्रेसी की, मिलियन डॉलर हैबिट्स। तो इसमें मुझे कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आई जो वाकई जो है ना लाइफ में, बिज़नेस लाइफ में जो है ना वो बिल्कुल ठीक उतरती हैं। और इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो है ना मेरे साथ भी इवन के हुई है वो वाली। और मैं चाहूँगा कि मैं उनका आपके साथ भी मैं ज़िक्र करूँ। हो सकता है मैं भी आपके साथ भी इस तरह हो रहा हो और आपको पता ना चल रहा हो, लेकिन जब आपको मैं ये चीज़ें मैं बताऊंगा तो यकीनी तौर पे जो है ना आप भी मेरा ख्याल कहता है कि मेरे साथ जो है ना वो इत्तेफाक करेंगे। आपकी बिज़नेस लाइफ में तकरीबन जो है ना 9 तरह के ऐसे लोग आते हैं जो आपकी बिज़नेस लाइफ को जो ना बिल्कुल वो एक तबाह करके रख देते हैं। उसमें प्रॉब्लम्स खड़ी खड़ी कर देते हैं। जो आपका एक सफ़र होता है बिज़नेस का, कारोबार का करने का, उसको या तो वो सुस्त कर देते हैं या उसको वो तबाह कर देते हैं या उसमें इस तरह से रखने डाल देते हैं कि आपकी वो जो स्पीड जो होती है काम करने की वो रुक जाती है। वो कौन से लोग हैं? वो 9 लोग जो है ना वो यकीनी तौर पे जो ना आपकी लाइफ में आए होंगे। वो कभी ना कभी किसी ना किसी जो है ना ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे वो ज़रूर आपकी लाइफ में मौजूद होंगे, आए होंगे या मे भी अभी आने वाले हों। तो उनसे आपने बचना है। अगर तो आपने अपना बिज़नेस जो है ना वो ठीक तरीके से करना है। बिज़नेस के लिए भी ये टिप्स हैं आपके लिए, और ये मे भी आपकी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें भी ये आपको फ़ायदा दे। इसमें सबसे पहले जो लोग आ जाते हैं ना उनको मैं कहता हूँ कि स्लैकर्स। ये स्लैकर्स कौन कौन से लोग होते हैं? आपकी कंपनी में भी होंगे, आपके ऑफिस में भी होंगे, में भी आपके कारीगर भी हों, में भी आपके इर्द गिर्द हों। ये वो लोग होते हैं जो सुस्त लोग होते हैं। सुस्त, जिनको आपने कोई काम दिया, अब काम करने के बाद जो ना उन्होंने सुस्ती का मुजाहरा किया, आज काम किया, फिर छोड़ दिया, फिर उसके बाद जो ना दूसरे दिन थोड़ा सा काम किया, फिर छोड़ दिया, या जो आज आपने काम किया दिया उसको, उसने कहा चलो जी ठीक है जी, सर तो कह रहे हैं आज काम करते हैं लेकिन मैं कल करूँगा इसको मैं। और उसको पता ही नहीं है कि ये काम कितनी अहमियत का हामिल है। वो मे भी वो डॉक्यूमेंट आपने बनाना है, मे भी आपने कोई प्रोडक्ट बनानी है, मे भी आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेके और फिर फर्दर आपने कस्टमर को देनी है, वो आपको मालूमात मिल ही नहीं रही वो बोली। या मे भी आपने को पैकिंग करनी है, मे भी आपने शिपमेंट भेजनी है, और वो जो सुस्त लोग जो है ना, वो जो सुस्त इंसान है वो आपकी सारी की सारी मेहनत जो है ना उसके ऊपर पानी फेर देगा वो बोला। इन सुस्त लोगों से जो है ना, स्लैकर से आपने बचना है। इसके बाद जो दूसरे लोग जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं, उसको मैं कहता हूँ द लीच। ये लीच, ये कौन से लोग होते हैं? ये वो बड़े लोग होते हैं जो आपका खून चूस रहे होते हैं। आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, इर्द गिर्द हो सकते हैं, आपके दोस्तों में हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ में हो सकते हैं। ये कैसे काम करते हैं? ये कैसे खून चूसते हैं? ये रहेंगे तो आपके साथ बड़े अच्छे मीठे बन के, और आपके इर्द गिर्द रहेंगे, और आपको इस तरह से जो है ना एहसास दिलाएंगे कि वो आपके बिल्कुल करीब है और आपके जो है ना हमदर्द है। लेकिन दर्द असल जो है ना वो आपसे कुछ ना कुछ जो है ना वो हासिल कर रहे होंगे। मे भी आपसे वो पैसे की सूरत में या किसी और जो ना चीज़ की सूरत में ना आपसे वो चीज़ें खींच रहे होंगे, और इसके बदले वो काम नहीं कर रहे होंगे। वो आपकी चीज़ें, आपका पैसा तो ज़रूर खींच रहे होंगे, लेकिन उस मिकदार में जिस तवक्कुआत के साथ आपने उसको रखा हुआ है वो आपकी तवक्कुआत के ऊपर काम नहीं कर रहा, लेकिन वो ले बहुत ज़्यादा रहा है। वो उसको कहते हैं खून चूसने वाला। ये आपके इर्द गिर्द लोग इस तरह से हो सकते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर जो ना ये वो लोग हैं मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर, ये कौन से लोग हैं? बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ ये वाला, अक्सर होता रहता है। ये होते तो आपके बेहतरीन दोस्त हैं। ये देखने में आपके एम्प्लॉयज़ बेहतरीन हो सकते हैं, आपके में भी आपके कोई रिश्तेदार कोई करीबी हो सकते हैं, लेकिन ये करेंगे क्या? ये करेंगे कि ये सबसे पहले तो आपकी जो है ना हरकतें जो ना उनको नोट करेंगे, आपके वीक पॉइंट्स जो है ना उनको नोट करेंगे, और फिर एक टाइम जब आएगा ना तो उस वीक पॉइंट्स के मुताबिक जो है ना आपसे वो काम करवाएंगे, वो आपसे वो काम लेंगे वो। यानी कि आपका कंट्रोल खुद का अपने ऊपर नहीं रहेगा, आपका कंट्रोल उसके हाथ में होगा, क्योंकि उसको पता है कि आपकी वीकनेस किस किस जगह के ऊपर है,
فار ایگزامپل آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ کو مزید ڈرائیں گے، اور اس ڈر کے پیچھے جو ہے نا ان کے کچھ مفادات ہوتے ہیں، وہ اپنے مفادات وہ حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو ہے نا یہ آپ کے بزنس میں آتے ہیں اور ان سے آپ نے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ جو چوتھے نمبر کے لوگ آ جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں انویس، حاسد قسم کے لوگ۔ آپ کی ترقی ہو رہی ہے، آپ نے نیا کام شروع کیا ہے، آپ نے کچھ بڑا کام کیا ہے، تو وہ ہمیشہ جو ہے نا تنقیدی انداز سے آپ سے بات بھی کریں گے اور آپ کو جو ہے نا وہ سپورٹ بھی نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے بالکل توقعات کے برخلاف وہ چیزیں کرنا شروع ہوں گے، حسد کریں گے آپ کے ساتھ، اور میں بھی کسی کے ساتھ جب وہ بیٹھے تو آپ کے بزنس اور آپ کے کاروبار کے بالکل اپوزٹ چیزیں وہ کر رہے ہوں، ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا 5ویں نمبر کے اوپر لوگ آ جاتے ہیں، یہ بالکل ہوتے ہیں، یہ فیکٹریز میں ہوتے ہیں، آفیسز میں ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں وکٹم۔ یہ جو نا سدا کے مظلوم انسان ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی بات نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ چیز میں ضرور بتاؤں گا کہ فار ایگزامپل میں جب نکلتا ہوں اپنی فیکٹری کے راؤنڈ کے اوپر یا کسی اس طرح کے کام کے اوپر، تو جو ہی میں نکلتا ہوں تو فوری طور پہ کچھ جو نا لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں، کچھ اس میں ضرور ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک ہے، چاہے وہ 2 ہیں، چاہے وہ 3 ہیں، تو وہ آ کے رونا ہی شروع کر دیں گے، جی میں مر گیا، میں نے اس طرح کیا تو میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، میں نے اس طرح کیا، بارشیں ہوئی تو میرے ساتھ یہ ہو گیا، میری تو چھت گرنے والی ہے، میرا تو یہ ہونے والا، آپ نے اگر کوئی یہ میری ہیلپ نہ کی تو میری تو تباہی ہو جائے گی، میں نے تو یہ کام کیا تھا، میرے ساتھ یہ دھوکہ ہو گیا، اور میں کیا کروں جی، میں تو ٹھیک تھا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ یہ اس طرح کے مظلوم لوگ جو ہے نا یہ بھی آپ کا خون چوستے ہیں، ان سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور لوگ ہیں 6 نمبر کے اوپر، اس کو میں کہتا ہوں نارسسٹ، جو کہ خود پسند ہوتے ہیں۔ خود پسند لوگوں کا بھی جو نا میرے ساتھ سامنا رہا ہے۔ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو وہ چیز کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہی ٹھیک ہے، اسی کو آپ اس طرح سے کریں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں کسی میکر سے میں کام کروانے جاتا تھا نا میں، تو وہ مجھے کہتا تھا کہ باؤ جی یہ جو میں نے پینسل بنائی ہے نا یہی ٹھیک ہے، یہ اسی طرح ہی ہوگی، یہ میں نے پہلے بھی بنائی تھی، وہ اسی طرح ہی جو ہے نا بنائی تھی، آپ یہی لے جائیں اور یہی چیز جو ہے نا اس کو آپ بھیج دیں، وہ آپ کو مروا دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ کو کام کا جب پتہ نہ ہو، ٹیکنیکلی آپ کو چیز کا پتہ نہ ہو، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے نا کاریگر ہے یہ آپ کو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ دوسرا خود پسند لوگ اس طرح سے بھی ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی جو اسٹریٹجی ہے بزنس کی، آپ کے کام کرنے کے جو انداز ہیں ان کو پسند نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ تو بس ایسے ہی ہے، یہ تو کل ایسے ہی سائیکل کے اوپر گھومتا تھا، آج اس نے جو ہے اتنا بڑا بزنس شروع کر دیا ہے، میں اس سے بڑا بزنس شروع کر دیتا ہوں، اس میں کیا بڑی بات ہے یہ والی۔ لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس آئس برگ کے نیچے کیا کچھ چھپا ہوا ہے، اس نے کس طریقے سے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ خود پسند لوگ جو ہے نا اس طرح سے آپ کے بزنس کو جو ہے نا اچھا خاصا متاثر جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا 7ویں نمبر کے اوپر جو لوگ آ جاتے ہیں وہ آتے ہیں لائر، جھوٹے لوگ، جھوٹ بولنے والے۔ اکثر و بیشتر سیالکوٹ میں مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی بزنس مین ہو اور اس کو کوئی جھوٹا انسان ملا نہ ہو۔ فار ایگزامپل آپ نے کسی کو کام دے دیا کام کرنے کے لیے، کسی کاریگر کو، اس نے کہا باؤ جی انہیں بس 10 منٹ بعد تیار ہو جائے گا کام، اس کے جو 10 منٹ جو ہوتے ہیں نا وہ بولے میں بھی وہ 10 گھنٹے کے ہوں۔ اور وہ کبھی کبھی اس طرح بھی، کبھی نہیں بہت دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ بس 10 دن کا کام ہے یہ والا، اور وہ 10 دن جو ہے نا 10 ماہ میں بھی کنورٹ ہو سکتے ہیں، اور 10 ماہ کی بجائے وہ 4 سال میں بھی کنورٹ ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے ایک کاریگر کو کام دیا اور اس کو ایڈوانس پیسے بھی اچھے خاصے دے دیے، اس کے بعد اس نے آج کل جھوٹ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلان ہو گیا ٹھیک ہو گیا، اس طرح کرتے 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 اس نے 3 سال جو ہے نا لگا دیے، اور فائنلی میں نے اس کو کہا بھائی بس میں آپ سے جو نا کام نہیں کر سکتا، جو پیسے تمہارے پاس ہیں میں نے تمہیں بخشے، نہ میں آج کے بعد آپ کے پاس آؤں گا میں، نہ تم میرے پاس آنا کام کے لیے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ جو نا آپ کے پورے کا پورا جو بزنس کو ٹھپ کر دیتے ہیں، یہ والے لوگ، ان کاریگروں سے
ان لوگوں سے، ان آفس میں جو کام کرنے والے ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے کسی کو انوائس بنانے کے لیے دی یا کسی کو مارکیٹنگ کا کام دیا، تو اس نے آپ سے جھوٹ بول دیا کہ ہاں جی میں نے کر دیا، میں نے یہ بھی کر دیا، میں نے وہ بھی کر دیا، لیکن فائنلی جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ وہ تو کام ہی نہیں ہوا، تو آپ کو شرمندگی بھی ہوتی ہے، کاروباری ساکھ بھی جو ہے نا متاثر ہوتی ہے، اور آپ کا بزنس بھی اچھا خاصا اس میں متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے لائر جھوٹے لوگ ہیں، بچنا ہے ان سے، آپ نے ہر صورت آپ نے ان سے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ 8ویں نمبر کے اوپر جو میں نے لکھا ہے وہ ہوتا ہے کہ بیڈ ٹیمپرڈ۔ یہ کون سے لوگ ہیں یہ والے بیڈ ٹیمپرڈ؟ یہ ہیں بد اخلاق لوگ۔ بد اخلاق کوئی بھی ہو سکتا ہے، مے بی کسی فیکٹری میں اس طرح کا کوئی اچھا کاریگر ہو جو کام تو بڑا زبردست کرتا ہے لیکن وہ بد اخلاق ہے۔ آپ اس سے کام تو کروانا چاہتے ہیں لیکن آپ اس کی بد اخلاقی سے ڈرتے ہیں، یار وہ کوئی بات ہی نہ اس طرح کی کر دے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اس سے ڈرتے ڈرتے بات کرتے ہیں کہ کہیں وہ کوئی غصہ ہی نہ کر دے، چلا ہی نہ جائے، کام ہی نہ چھوڑ جائے، ہے تو وہ آپ کا کاریگر ہی ہے، لیکن بعض دفعہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار میں اس کو جو شوٹ کر دوں میں، کیوں کہ اس نے اتنی بد اخلاقیاں کی ہوتی ہیں، اتنے جھوٹ بولے ہوتے ہیں، اتنا آپ کا کاروبار جو ہے نا تباہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہ کاروبار یا آپ کی پروڈکٹ بنانے کا ماہر ہوتا ہے وہ۔ تو اس طرح کے لوگوں کو جو نا یا تو پھر برداشت کرنا پڑتا ہے، تو لیکن میں جو کرتا ہوں، میں فائنلی جو نا جتنی جلدی ہو سکے اس سے جان چھڑوا لیتا ہوں میں اس سے۔ میں اس طرح کے لوگوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اور 9ویں نمبر کے اوپر جو لوگ آتے ہیں وہ آتے ہیں انفیمس۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اگر کوئی مسجد سے کوئی پانی پی کے بھی باہر نکل رہا ہو تو دیکھنے والے کہتے ہیں یار یہ نمازی ہوگا یہ والا، اور اگر کوئی کسی بری جگہ سے کوئی باہر نکلے، اس کا دروازہ پھلانگ کے باہر آ جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کے فیکٹریز میں اس طرح کے لوگ ہیں، آپ کے آفس میں اس طرح کے لوگ ہیں، آپ کے ارد گرد اس طرح کے لوگ ہیں، تو آپ کی کاروباری ساکھ جو ہے نا وہ اچھی خاصی جو ہے نا وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ تو یہ والے وہ 9 قسم کے وہ لوگ ہیں جو کبھی نہ کبھی آپ کی لائف میں ضرور آئے ہوں گے، اور میں نے دیکھا کہ بالکل یہ بک جو ہے نا بالکل ٹھیک انہوں نے لکھی ہے۔ کیوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو نا میرے ساتھ ہوئی ہیں یہ والی، اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہ جو نا اپنے ویڈیو کے ذریعے یہ والے جو 9 لوگ ہیں نا آپ تک میں پہنچاؤں میں، اور آپ بھی جو نا ان سے جو نا کیئرفل رہیں، آپ ان سے دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔